شرط یہ ہے کہ آمدن مناسب ہو، جس کا یہ مطلب نہیں کہ کروڑوں میں ہو، بس مہینے میں اتنے پیسے آ جائیں جس سے گھر کے اخراجات پورے ہوں اور تھوڑا پیسہ فضولیات کے لیے بچ جائے۔ مہنگائی کے باوجود کئی لحاظ سے اب بھی یہ سستا ملک ہے، یعنی تھوڑے پیسوں میں جو یہاں ملازم مہیا ہو سکتے ہیں وہ باہر کی دنیا میں کہاں۔ میری آمدنی مناسب ہے، اس لحاظ سے امیر کبیر نہیں، لیکن شہر اور دیہات دونوں میں کام کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ نئی گاڑی ہو، شاید وہ بھاری بھرکم گاڑی افورڈ نہ کر سکوں، لیکن ایک پرانی کھٹارا ہے جس میں آتے جاتے ہیں اور ساتھ میں ڈرائیور بھی ہوتا ہے، کیونکہ ڈرائیو کرنا پسندیدہ مشغلوں میں نہیں۔ عادت بن چکی ہے کہ گاڑی میں کچھ پڑائی ہوتی ہے، نینداغوش میں لے لیتی ہے، راتوں میں جو نیند گم رہتی ہے وہ اس انداز سے پوری ہو جاتی ہے۔ زندگی میں البتہ ایک پرابلم ہے کہ دل گاؤں میں ہے، لیکن کام کی غرض سے لاہور جانا پڑتا ہے۔ لاہور کوئی کالا پانی تو نہیں، لیکن ہر ہفتے کی یہ مسافت کبھی بھاری لگتی ہے، لیکن کوئی چارہ نہیں، یہ مجبوری ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اخراجات اتنے ہیں پورے نہ ہو سکیں، بس چلے تو گاؤں میں ہی رہوں۔ ہفتے میں 2 بار کالم لکھنا ہوتا ہے جو بآسانی گاؤں میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ اور ماڈرن ذرائع ابلاغ کا کمال ہے، یا نہیں تو جوانی میں کسی بڑے شہر میں رہنا صحافت کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر صحافت چل ہی نہیں سکتی تھی۔ پرانے وقتوں میں کالم کبھی گاؤں سے لکھنا پڑتا تو اوختہ پڑ جاتا، لکھے ہوئے کاغذ کو چکوال پہنچانا ہوتا اور پھر وہاں سے کاغذ فیکس ہے کر کراچی جاتا۔ کراچی کا ذکر اس لیے کہ جن طویل سالوں میں انگریزی کا کالم لکھا، اس اخبار کا تعلق کراچی سے تھا۔ اس زمانے میں یہ تصور محال تھا کہ گاؤں میں بیٹھ کر بھی صحافت ہو سکتی ہے، لیکن مولا کے رنگوں میں ایک رنگ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ تبدیلی اپنی زندگی میں دیکھی، کہاں وہ فیکس والا زمانہ اور کہاں انٹرنیٹ اور دیگر سہولیات کی کرامات۔ پھر آپ پوچھیں گے لاہور کی نون وہ نہ جاتے ہو؟ 2 وجوہات ہیں، ایک تو ٹیلی ویژن کا پروگرامیم اور دوسرا چھوٹا بیٹا ہے جس کی اب تک تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ آخری سال ہے گزر گیا تو کہنے کی پوزیشن میں ہوں گا کہ ڈارلنگ کام ڈھونڈ سکتے ہو تو کرو، نہیں تو چکوال آ جاؤ، اور جیسے ایک پوری کھیپ نوجوانوں کی چکوال میں ملتی ہے جو کلف والے کپڑے پہن کر گاڑیوں میں ادھر الفا دیر گھومتے ہیں، ان میں شامل ہو جاؤ۔ خدا نہ کرے ایسا ہو۔ نکموہے کی کوئی کمی نہیں اس ملک میں، اور نکموہے کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ اس ملک کے دیگر مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اب ہم سینئر سٹیزن کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، اب تو وہ زندگی گزارنی چاہیے جس کی مرضی و منشا ہو، بس یہی ٹی وی والا کام ہے جو گاؤں سے ہو سکے تو زندگی میں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ البتہ اس آپشن میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب ٹی وی پروگرام کرنے آتے ہیں تو اچھے چہروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، گاؤں کے ہی ہو کے رہ گئے تو پری چہروں کے نظاروں سے محروم ہو جائیں گے، لہٰذا سوچتے ہیں کہ جو ہے بس ٹھیک ہے، مسافت تو کرنی پڑتی ہے لیکن کچھ تبدیلی آ جاتی۔ آدھا ہفتہ گاؤں کا رنگ اور مزہ بدلنے کے لیے شہر کی روشنیاں، حالانکہ شہر کی روشنیاں پاکستان میں ایک بے معنی اصطلاح ہے کر رہ گئی ہے۔ کون سی یہاں روشنیاں ہیں؟ پرانے لاہور کی یادیں دل میں اٹھتی ہیں تو ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، کہاں اس مال روڈ کی رونقیں اور کہاں آج کا ہجوم اور بے مزہ ماحول۔ بہرحال اس پر بھی کیا رونا، پرانے شہر اوہے کی رونقیں ہم نے تباہ کر دی ہیں اور پھر ہم پاکستان کی حالت پر روتے ہیں۔ جس ملک کے شہروں کی زندگی بے مزہ اور بے رونق ہے کر رہ جائے، ایسے ملک میں تو زندگی کی رمق نہیں رہتی، شاعری مر جاتی ہے، موسیقی کا وہ معیار نہیں رہتا، لوگوں کی چال ڈھال بدل جاتی۔ اس معاشرے کے زوال کی داستان لمبی ہے، لیکن ایک بڑی وجہ اس کے شہروں کا بے مزہ ہونا ہے۔ بس ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائے جاؤ اور شہر بے ڈینگی طریقے سے پھیلاتے جاؤ، یہ ہمارا ترقی کا تصور ہے۔ ایک تو ویسے تعلیم کی کمی ہے، اوپر سے ڈیولپمنٹ کا یہ ماڈل، شاپنگ مالز بن جائیں اور یہ جو فضول کے کھانے باہر کی فرنچائزز سے ملتے ہیں، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ یہی ترقی ہے، چھوڑی اس قصے کو۔ بڑی بات البتہ یہ ہے کہ ساری تباہی کے باوجود اس معاشرے میں پھر بھی بڑی خوبیاں ہیں۔ آمدنی والی بات جو میں نے کی کہ تھوڑے سے معقول پیسے ہوں تو اس افراط نظر کے دور میں بھی بڑا لمبا چل سکتے ہیں۔ جوانی میں اکثر دل کرتا تھا کہ بنکاک جائیں، سستے زمانے تھے اور روپے کی یہ بے توقیری نہیں تھی جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ 1 روپیہ تھائی لینڈ کے 1 بات کے برابر ہوا کرتا تھا، اس لحاظ سے بنکاک بہت سستا لگتا تھا، اور گو اس زمانے میں ذاتی آمدن کچھ زیادہ نہ تھی، لیکن جو ایک آدھ بار بنکاک گئے تو پیسے کے لحاظ سے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ شاید امر کا تقاضا ہے کہ اب بنکاک جانے کا دل نہیں کرتا۔ جس سیاحت کے لیے دنیا بنکاک کا رخ کرتی تھی، پیسے ہوں تو ایسی سیاحت لاہور میں مہیا ہو جاتی ہے۔ ہاں کچھ خر ہونا پڑتا ہے،
लेकिन वो पाकिस्तानी काम भी किया जिसमें खुआरी ना हो। ये हमारे अजीम मुल्क का इम्तियाज है कि जो काम भी हो, चाहे सरकारी चाहे निजी या सियाहत से मुताल्लिक, इसमें रसवाई का उनसर ज़रूर शामिल करना है। पटवारा थाने का काम हो, इसमें थोड़ी रुसवाई और जलालत लाजमी जुज हैं, लेकिन हम उसे जिंदगी का हिस्सा समझते हैं। अक्लमंद लोग सरकारी काम करवाने जाए तो कायदे अज़म की तस्वीर की तरफ हाथ पहले जाता है, अगला ये कहकर कि इसकी जरूरत न थी, चुपके से कायदे अज़म की तस्वीर जेब में डाल लेता है। जब हर काम में ये उनसर शामिल हो तो सियाहत खुआरी से कैसे बची रहे। इसीलिए जब सौदागरान शब को तलब करने की जरूरत पेश आती है तो 2 नंबरी का धड़का लगा रहता है। कैसा मखमसा है कि भारी रकम भी अदा हो और सौदे की शफाफियत के बारे में शक रहे। लेकिन ऐसी रसवाइयों से हमारा मुआशरा भरा पड़ा है। हर सौदा बाजार में बकना है, हर चीज करनी है, लेकिन खुआरी के साथ। अब तो हालत ये हो चुकी है कि सीधा रास्ता नजर भी आए तो हम इस पर चल न सकें। रास्ता वही दिल को भाता है जो जरा टेढ़ा हो। हर चीज में शफाफियत और एक नंबरी हो जाए तो हम परेशान हो जाएं। सरकारी या निजी कामों में एक नंबरी की तवक्को दिल से जा चुकी है। सौदागरान शब कई अक़साम के होते हैं और ये ठीक भी है, क्योंकि ज़रूरियात शब मुख्तलिफ होती है। शाम में काम नहीं सस्ताने का सोचा जाता है, दिन में काम और शाम को आराम। मसला ये है कि यहाँ आराम के हर काम में 2 नंबरी का खदशा रहता है। लेकिन फिर भी कहेंगे कि तजर्बा हो और इन रास्तों पर आप चले हों तो जान पहचान हो जाती है, आसानियां पैदा हो जाती हैं, अगले भी कुछ लिहाज करने लगते हैं। अब बनकाक और दुबई यही हमारा लाहौर है, और जैसे शायर ने कहा कि जो छेजों के चौबारे वो मज़ा ना बल्ख ना बुखारे।